سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 کا آدھا حصہ ہو گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اللہ تعالی کی مدد اور اس کی رحمت چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی کی امداد اور اس کی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور تم نہ کہو جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں ان کو مردہ، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم لوگ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، مسلمانوں کو اقوام عالم کی سربراہی اور امامت سے نوازا جا رہا ہے، اور یہ ایک ان کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے حق کا پیغام دیگر لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن کے دکھانا ہے ان کو، ایک نمونہ، اور تم نے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور دنیا کے لوگوں کے لیے تم ایک نمونے کی حیثیت ہو، اور تم نے اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، اللہ کی مدد کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ ڈیوٹیاں ہیں جس سے ہم لوگ غافل ہیں۔ اللہ، اور سچی بات اگر یہ ہے کہ ہم تو دنیا ہی کے طالب ہو کے رہ گئے ہیں، جتنی زیادہ سے زیادہ دنیا کما سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، دنیا ہی کے طالب بن کے رہ گئے ہیں۔ یہ بہت زیادہ پریشان کن بات ہے سامعین کرام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا کا اختتام موت کے ساتھ ہو جاتا، یعنی زندگی کا اختتام اس موت جو ہم پہ وارد ہوگی اس کے ساتھ اگر یہ اختتام ہو جاتا ہے اور پھر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، پھر اور کوئی زندگی نہیں ہے، تو پھر تو بات کچھ بنتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہی دنیا ہے اور اس کو حاصل کرو جتنا بھی آپ حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ موت جو ہے وہ ایک شاعر کی زبان میں، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ہم لوگ تو زندگی کا اختتام موت کو سمجھتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں اور تجزیہ کریں اور احتساب کریں ہم اپنا، تو موت کے ورود پر ہم بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں اور موت سے لوگ ڈرتے ہیں، اور یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، موت کا خوف رکھنا، موت سے ڈرنا۔ اس کی وجہ یہی ہے
کہ یہ نہیں کہ ہم موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اب ہمیں دوزخ میں جانا ہوگا، یہ خوف نہیں ہے، بلکہ وہ تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، وہ تمام چیزیں، وہ تمام تعلقات، انسان جو مرنے والا ہے وہ بھی خفا ہوتا ہے، وہ غمگین اس لیے نہیں ہوتا کہ یہاں اس نے اپنے رب کی نافرمانی میں سارا وقت گزار دیا ہے، اور اس لیے نہیں خفا ہوتا اور کہ میں رب کو کیا جواب دوں گا، بلکہ وہ اس لیے خفا ہوتا ہے کہ وہ یار میں نے اتنا مال کمایا ہے، اتنی دولت کمائی ہے، اب دیکھو میں نے اس کو بینکوں میں پڑی ہے، میں نے اس سے تو کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا، اور پھر یہ ہے کہ میری بیوی بچے یہ بھی رہ جائیں گے۔ تو عام طور پہ لوگ موت کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہم نے دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا ہے، لیکن آپ کو میں بتا رہا تھا کہ ہم پہ ایک ذمہ داری ہے، اور ہم جو ہے جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے جواب دینا ہے۔ وہ ہم سے باتیں پوچھے گا کہ بھئی کیا کیا ہے، تم نے میرے پیغام کو قبول کیا، میرے رسول کے طریقے پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، اور پھر اگر کیا ہے تو اس پیغام کو تم نے اوروں تک پہنچانے میں تمہارا کیا کردار تھا۔ اور یہ باتیں تو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں سامعین اکرام، یہ کوئی عجیب بات میں نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ یہ اسی سورہ بقرہ میں ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم اور لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو، لتکونوا شہداء علی الناس، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، میں نے تمہیں ایک بہترین، ایک درمیانہ امت بنایا ہے، اور تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو، اور تمہارے لیے رسول نمونہ ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سامعین اکرام، افسوس کی بات ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی تمام وہ ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عائد کی ہیں وہ ہم بھلا چکے ہیں، وہ ذمہ داریاں بھی بھلا چکے ہیں، اور بہت کچھ بھول گئے ہیں، یعنی بہت سی باتوں کو فَنَزُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ قرآن میں لکھی ہوئی یہ بات ہے جو آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں۔ فنسو، انہوں نے بھلا دی، حظا مما ذکروا بہ، بہت سا حصہ جو ان کو اس کی نصیحت کی گئی تھی۔ اب یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، میں نے تمہیں میں ہم اور آپ شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ شامل، یقیناً شامل ہیں۔ تمہیں ایک میں نے بہترین امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے، تم نے خود بھی اس پیغام کو، اللہ کے دین کو قبول کرنا ہے، اس میں پورے کا پورا داخل ہو کے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا ہے، دین اسلام پر عمل کا ایک نمونہ تم نے پیش کرنا ہے، اور تمہارے لیے نمونہ کیا ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے لیے رسول کی ذات جو ہے وہ نمونہ ہے۔ تو بہرحال میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا آپ کو، اور یہ تمام مضامین جو ہیں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ کے، اور یہ جو اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہوتا ہے، یہ سامعین اکرام ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ ذمہ داری قبول کر چکے ہیں، ان کے لیے اس میں نشان عبرت ہے، راہ ہدایت ہے، اور اگر کوئی اس سے منہ موڑا ہوا ہے، یعنی اللہ کے دین کو وہ بھلا چکا ہے، اللہ کے پیغام کو بھلا چکا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھلا چکا ہے،
دنیا کا طالب ہے، صرف دنیا کا طالب ہے، اور آخرت کو یہ بھلا چکا ہے، قرآن میں اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ قرآن ہدایت ہے ہدن للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ تقوی کی صفات ہم نے اپنے آپ میں پیدا کرنی ہے تاکہ ہم قرآن سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ، اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ گزشتہ سبق ہے ہمارا، اس میں ہم نے استعینوا بالصبر پہ بات کی تھی، اور اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو بیان کر دوں کہ صبر کا کیا مفہوم ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے استعانت، مدد طلب کرنا، استعانت طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جب طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو نوازے گا۔ جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں اگر آپ ایک طریقہ کار کے مطابق اپنی ایک طریقہ کار کے مطابق وہ سوال کریں گے، پھر وہ اس کا جواب دیا جائے گا اور وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ تو ایک بات تو سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ، کبھی اللہ تعالیٰ کو آپ نے نہیں بھلانا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معیت کا ہم نے احساس کرنا چاہیے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی شہرت سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں۔ وَنَحْنُ، اور ہم، اقرب و قریب ہیں، من حبل الورید، اس کی شہرت سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین کرام، یہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس کرنا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ ایک تو یہ احساس ہم بھلا چکے ہیں، ہم تو بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے بھلا دی ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اب اگر بھلا بھی دی ہیں تو اس کی اصلاح کی گنجائش ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے عالم میں رہ رہے ہیں جہاں اصلاح کی گنجائش ہے، اور یہ مہلت کا وقت ہے۔ موت تک جو ہے سامعین اکرام، یہ مہلت کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں انسان جتنی جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اور اپنا سر نیاز اس کے احکامات کے سامنے جھکا دے تو اتنی جلدی وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مدد، تو اگر آپ کو اور ہمیں احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہی ہے، اور وہ تو مالک الملک ہے اور زبردست ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے سب پر، تو پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے۔ کوئی اگر ایک زبردست حیثیت کا انسان، مثال کے طور پہ اگر آپ کی پشت پہ ہو، یعنی چلے ہم اپنے کہہ لیں گے کہ آپ کے والد صاحب ہیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے والد صاحب نے آپ کو کچھ پیسے دے دیے، آپ کو 50 لاکھ روپے مثال کے طور پہ دے دیے، لیکن وہ ارب پتی ہیں، میرے والد جو ہیں ارب پتی ہیں مثال کے طور پہ، اور میں 50 لاکھ سے کاروبار شروع کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یار تم فکر نہ کرنا، کاروبار میں کچھ نقصان بھی ہو جائے تو مجھے تم بتا دینا۔ اور میرا اپنے والد پہ بہت بھروسہ ہے، میرے بارے میں تو بڑے شفیق ہیں کیونکہ میں تو ان کی اولاد ہوں۔ اللہ، تو ایک یعنی والد کی ایک قسم کا حوصلہ ہوتا ہے میرے پاس جب میں کاروبار کرتا بھی ہوں، اعتماد سے کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اس میں طریقہ کار کو مد نظر رکھتا ہوں اور نفع نقصان کا خیال رکھتا ہوں، لیکن مجھے ایک اعتماد ہوتا ہے کہ یار میں نے اگر کہیں کچھ نقصان اٹھایا ہے تو والد صاحب جو ہیں پورا کر دیں گے۔ تو والد کی
والد کی جو مدد ہے اگر وہ میرے شامل حال ہو تو مجھے اعتماد ہوگا. اگر وہ نہیں ہے بالفرض اور وہ وفات پا چکے ہیں مثال کے طور پہ، اور میری ساری جمع پونجی جو ہے یہی 50 لاکھ روپے، تو پھر جو ہے میں پھونک پھونک کے قدم رکھوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ پیسے ضائع ہو گئے تو پھر تو کوئی میری مدد نہیں کرے گا، کوئی مجھے نہ قرض دے گا نہ ادھار دے گا. تو سامعین کرام، میں ایک مثال کے ذریعے میں نے آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ مدد، اللہ تعالی مدد کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، مومنوں کی مدد اس کا وعدہ ہے، لیکن یہ احساس بھی تو ہو. سامعین کرام، جو زندگی ہم گزارتے ہیں اور اس میں اگر اللہ تعالی کا بھروسہ، اس کا اعتماد ہمارے سامنے نہ ہو اور ہم اس پر اعتماد نہ کریں تو پھر معاملات تھوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں، اور مصیبت کے وقت ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص، مثال کے طور پہ کوئی شخص بھی، اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پھر یعنی مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، مشکلات میں گھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کی نظر نہیں ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے وَلَئِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. انسان کی فطرت ہے، اگر اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے فرح بہا، خوش ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو چونکہ اللہ کی معیت کا احساس نہیں ہوتا، اللہ تعالی کی مدد کا اس کو بھروسہ نہیں ہوتا، تو فیئوس قنوط، یہ پھر مایوس ہو جاتا ہے، قنوطی ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. تو سامعین کرام، میں آپ کو ایک مشورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے اور وہ شفیق ہیں، مہربان ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، رحیم، مہربان ہے. تو سامعین کرام، جو حقیقت ہے آپ کو اس کا ادراک کرنا ہوگا اور اس پہ یقین پیدا کرنا ہوگا کہ ہاں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اتنا ضرور ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک مشرک جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ بھروسہ اس کا غلط ہے. کیوں؟ کہ اس نے ان اسباب کو استعمال نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس نے طریقہ کار صحیح استعمال نہیں کیا ہے. پہلے تو اس کو توحید کا قائل ہونا پڑے گا. لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. یہ سامعین کرام، یہ بنیادی وہ عقائد ہیں جو مسلمان کے اور مومن کے ہونے چاہیے، کہ اس کا مطلوب و مقصود و معبود و مطلوب ایک ہی ہوتا ہے، اللہ. تو مشرک شخص اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو یہ تو ہاں، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ہر ایک کو اس کا حصہ دوں گا، یہ بات نہیں ہے. یعنی مشرک شخص اگر اپنی کوئی مشکل آتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتا ہے، وہ تو خالق ہے. لیکن میں جس اس کی بات کر رہا ہوں وہ خصوصی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور جہاں یہ جو مدد کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، استعینوا، تم مدد طلب کرو. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں مدد کے الفاظ استعمال کر دیے ہیں، لیکن پھر دو شرائط رکھی ہیں. دو شرائط رکھی ہیں، یعنی اس کی خصوصی رحمت اور امداد جو ہے، ایک تو عام امداد ہے، ایک عام اس کی رحمت ہے، تو وہ تو عام ہے. سورج نکلتا ہے تو وہ کافر پہ بھی نکلتا ہے، مشرک پہ بھی نکلتا ہے، سب پہ نکلتا ہے. رزق اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے. دنیا حسب تقدیر اللہ تعالیٰ سب کو عنایت فرماتا ہے. یہ بات نہیں ہے. خصوصی جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ
چند لوگوں کو ملتی ہے اور وہ مشروط طریقے سے ملتی ہے. یہ بات جو ہے یہ اس آیت میں یہ بات نوٹ کر لیں. استعینوا بالصبر یعنی تم مدد چاہو صبر سے. صبر کیا ہے؟ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ناگوار حالات، مشکل حالات، ناگوار حالات، تکلیف دہ حالات، پریشان کن حالات، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ ظاہر ہے کہ تکلیفیں آ سکتی ہیں اور تکلیفوں کا ذکر ابھی ہوگا. اور یہ ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ دیکھو میں تو تمہاری آزمائش کروں گا لیکن تم صبر سے کام لینا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم کسی چیز میں تمہارا امتحان کریں گے، اس کی پھر بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ ایڈوانس میں جس طرح کے تحویل قبلہ سے پہلے مسلمانوں کو بتا دیا کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، جلد ہی کہیں گے بے وقوف لوگوں سے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس پر یہ تھے. تو سامعین اکرام، ناگوار حالات، مشکل حالات، تکلیف دہ حالات، ان حالات میں اگر ایسے حالات آتے ہیں تو آپ نے پھر صبر کرنا ہے. صبر کیا ہے؟ اس میں جزا فضا نہیں کرنی، گلہ شکوہ نہیں کرنا، اور ضبط نفس سے کام لینا ہے اور ان حالات پر صبر کر کے اپنے مقصود پر قائم رہنا ہے، اپنے مقصد پر، اپنے مقصد زندگی پر، اپنے نصب العین پر آپ نے جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے. ایک یہ ہے صبر، پھر صلاۃ ہے. یہ دو سامعین اکرام شرائط ہے. اور نماز جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ معجون مرکب ہے، تمام نیکیوں کی معجون مرکب ہے، ظاہری اور باطنی فوائد کا ایک مجموعہ ہے. اس میں ظاہری فوائد بھی ہیں اور باطنی فوائد بھی ہیں. نماز ایک ایسی چیز ہے، یعنی ایک معجون ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے. ظاہری فوائد بھی ہیں، مسلمانوں کی ایک اجتماع کا ذریعہ ہے، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا ایک نشان ہے. باجماعت نماز، مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنا، یہ مسلمانوں کے معاشرے کی ایک علامت ہے کہ مسلمان نماز کے وقت مسجد میں حاضر ہوگا. یہ گھروں پہ جو بعض لوگ نماز پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں، وہ تو اس کی تو وجوہات جو ہیں وہ تو یہی ہیں کہ دین تو ہم نے آسانیاں اپنے لیے ڈھونڈنی ہے کہ نماز اس کی، یعنی ضرور میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا کہ یہ آسانی ہم نے کیوں ڈھونڈ لی ہے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے اور رسول کے حکم کی ہم پاسداری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تم نماز رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ورنہ اس کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، نماز مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہو سکتی، نہیں ہے مگر مسجد میں، اس کو مسجد میں حاضری دینی ہوگی. اصل میں ہمارا جو اسلامی نظام ہے، معاشرتی اسلام کا معاشرتی نظام ہے، وہ تو شروع سے لے کر آخر تک بالکل تہس نہس ہو چکا ہے. آج جو اسلامی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کا کوئی مقصود نہیں ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے. اس پہ ہم بنا سوچے سمجھے ہم اپنے آباء و اجداد کی طریقوں کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں. یعنی اسلام کی عمارت قائم نہیں ہے اس وقت، نہ کوئی جماعت ہے مسلمانوں کی، نہ مومنین کی کوئی جماعت ہے، مخلص مومنین کی کوئی جماعت نہیں ہے. افراد ہوں گے لیکن وہ انفرادی حیثیت میں ہیں، اور جماعتیں بے شک ہوں گی لیکن وہ محدود طریقے پہ ہوں گی، ان کا امام بھی محدود ہوگا. اجتماعی ہمارا کوئی امام نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین نہیں ہے،
کوئی اسلامی حکومت، کوئی اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے جس کا سربراہ جو ہے وہ باقاعدہ امامت کرتا ہو. یہ میں ویسے اصطلاحی طور پہ کہہ رہا ہوں، ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ ہمارا مسجد کا، نماز کا امام بھی ہوگا. اور یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، آپ کو میں بتا چکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان کی یعنی جماعت کرائی ہے. پھر خلیفۃ المسلمین تھے، پھر آپ کے سارے بادشاہ تھے. وہ تو ایک نظام، ایک اسٹرکچر قائم چلا رہا تھا. لیکن سقوط بغداد کے بعد جو ہے وہ یہ عمارت گر گئی. اب جو ہے اسلام وہ ایسا یعنی ایک معاشرتی طور پہ اسلام کا وجود نہیں ہے. لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کوشش کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپس میں رابطے بڑھانے ہیں. مسلمان سے رابطے بڑھائیں گے، ایک مقصد پر وہ اکٹھے ہوں گے، ایک جماعت بنے گی، کچھ اصول پر وہ متحد ہوں گے، جماعت بنے گی، وہ قربانی کریں گے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں گے. تو پھر یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر نے شب خون مار کے جمہوری حکومت کو ختم کر دیا، وہ بادشاہ بن بیٹھا، یا کسی لڑائی کے زور پہ آپ نے یعنی ایسی حکومت قائم کر لی. اسلامی بادشاہ جو ہے یا خلیفۃ المسلمین، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اوپر سے نیچے آئے. یہ نیچے سے اوپر جانے والی چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو آفر ہوئی تھی کہ آپ نے اگر بادشاہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہی دے دیتے ہیں، لیکن آپ اپنی تبلیغ سے باز آ جائیں. حضور نے بادشاہی قبول نہیں کی، عہدہ قبول نہیں کیا، امیر بننا اس وقت قبول نہیں کیا. تو مسلمانوں کی جماعت، اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم انتخابات میں آ کے جو ہے وہ اسلامی نظام قائم کر دیں گے، یہ ان کی خام خیالی ہے. ایسا نہیں ہوتا، یہ طریقہ کار نہیں ہے. سامعین کرام، مسلمان فرد واحد جو ہے وہ ایک مسلمانوں کی جماعت پیدا کرے گا اور پھر وہ اس کو پھیلائے گا. جب ایک جماعت کچھ اصولوں پر اکٹھی ہوگی، وہ لوگ قربانی کریں گے، اپنے ایک نمونہ پیش کریں گے، پھر قربانی دیں گے، یعنی اللہ کے دین کی احیاء کے لیے. یہ نہیں کہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، بے گناہوں کو ماریں گے. یہ طریقہ کار نہیں ہے، نہ اسلام کا یہ حکم ہے. زبردستی تو ہے ہی نہیں اسلام میں. لا اکراہ فی الدین. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یعنی انسان بندہ بن جائے. ان کا حکومت تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ میرے نیک بندے ہیں. لیکن نیک بندے تو ہو نا. یہاں تو آپ دیکھیں نیک بندوں کی کوئی جماعت ہی ایسی نہیں ہے. کچھ مذہبی جماعتیں ہر ایک کو قبول کر رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو مذہبی جماعتیں ہیں جو انتخابات کی راہ پہ چل رہی ہیں، وہ چاہے وہ اسلام کا پابند ہے یا نہیں ہے، بس اس کو رکن بنا رہی ہیں کہ تم ہمارے ممبر بن جاؤ، ہمارے یہ بن جاؤ، ہمارے اس کو عہدے پہ دے رہی ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. صالحین کی ایک جماعت جو ہے، اللہ تعالیٰ، میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ فتنہ اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتا ہے، اور انسانوں کو جو دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت ہے، اللہ کی طرف کی دعوت ہے. اور حکومت کا حصول یعنی مقصود نہیں ہے، اللہ کی بندگی مقصود ہے. پہلے تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر بات آگے چلتی ہے. تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر اور صلاۃ، نماز کی میں بات کر رہا تھا. سامعین کرام،
نماز جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مرکب چیز ہے، اس میں تمام یعنی ظاہری اور باطنی فوائد جو ہیں وہ شامل ہیں. اور جب آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، میں باجماعت نماز، بعض لوگوں کا ایک آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ وہ مسجد کے عادی نہیں ہیں. نماز کے بے شک عادی ہیں. نماز مسجد جو ہے پڑوس میں ہوگی، اگر پڑوس میں نہ بھی ہو تو آپ نے ایک ذہن بنانا ہے کہ میں نے مسجد میں حضور کے ارشاد کے مطابق میں نے مسجد میں نماز ادا کرنی ہے، باجماعت نماز ادا کرنی ہے. اس کے لیے آپ نے پیدل چل کے جانا ہے، جس طریقے سے بھی جائیں. تو ایک بات یہ ہے، یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز جو ہے مسلمانوں کی ایک اجتماعی حیثیت کا مظہر ہے، جو ظاہری وہ ہے. پھر اس کے بعد جو باطنی اس کے فوائد ہیں وہ تو نماز کے باطنی فوائد کیا ہیں. نماز کا اصل میں نماز یعنی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ نماز کی روح کیا ہے، نماز کس لیے ادا کی جاتی ہے اور یہ کیا ہے، کیا چیز ہے. یہ ہم لوگ تو نماز کی جو حیثیت ہے اس کو عام طور پہ چونکہ وہ نظام ہی ہم سمجھتے نہیں ہیں، اسلام کے پیغام پہ سمجھتے نہیں ہیں، تو بس نماز بس ایک نماز ہے اور جو ہمارے باپ دادا نے پڑھی ہے ہم بھی پڑھتے آ رہے ہیں. اور جب آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ مصلی جو ہے وہ مسجد میں بچھا لیتا ہے. نہیں، اصل میں نماز ہے کیا آپ کو میں بتاؤں. نماز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز تم قائم کرو میری یاد کے لیے. بنیادی جو چیز ہے وہ فَاذْكُرُونِی ہے. اگر آپ نے قرآن پاک کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے تو آپ اس میں مطالعہ فرمائیں. پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو وہ جو پہلا یعنی حکم عطا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں، تو وہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو. اس کی میں نے آپ کے سامنے تشریح کی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ کی تو وہ تشریح اگر آپ پڑھ لیں، کیونکہ اب میں دوبارہ اس کے نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ کی یاد کہ آپ کو ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبے رہیں. اب ظاہر ہے کہ زندگی انسان جو ہے دن بھر کی جو زندگی گزارتا ہے، اب اس نے اللہ کی یاد میں ڈوبے رہنا ہے. لیکن 5 وقت، پہلے تو فجر کی نماز ہے کہ جب دن کا افتتاح ہوتا ہے. 2 نمازیں جو ہیں وہ خاص طور پہ مطلب آپ کو میں بتاؤں کہ ایک تو افتتاحی نماز ہے کہ آپ جب دن کا آغاز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر جب دن کا اختتام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. بنیادی جو چیز ہے وہ قرآن کی روح سے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے تاکہ میں تمہیں یاد رہوں. اور یہاں کیا ہے سامعین کرام؟ فَاذْكُرُونِی، تم نے مجھے یاد رکھنا ہے. اس کی میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں، کسی نے نہیں سنی تو وہ درس سن لیں. فَاذْكُرُونِی، تم نے مجھے صبح سے شام تک مجھے یاد رکھنا ہے اپنے کاموں میں. اب یہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی وہ بندگی کا، یعنی آپ نے جو ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، اس کی اطاعت کا اور اس کو یاد رکھنے کا جو آپ نے عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے نہیں بھلانا. تو 5 اوقات اللہ تعالیٰ نے تحفتاً ہمیں اپنی دربار میں حاضری کے عنایت فرما دیے ہیں کہ تم ان 5 اوقات میں آ کے مجھ سے کچھ راز و نیاز کر سکتے ہو. سب سے پہلے جب آپ دن کو شروع کرتے ہیں فجر کی نماز سے، تو اس میں یعنی اس لحاظ سے کہ اے اللہ تعالیٰ آج کا دن جو میں گزاروں گا وہ سارا تیری بندگی میں انشاءاللہ گزاروں گا صبح کے وقت. اصل میں تو سامعین کرام بندگی ہی اصل ہے انسان کی، یعنی
بندگی ہی میں اس کی معراج ہے۔ تو صبح کی نماز میں ایک قسم کا یعنی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو بس وہ ایک مختصر سی 2 رکعت فرض نماز ہے، اس میں آپ نے عہد کر لیا، ارادہ کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے دن کا آغاز کر دیا۔ اب دن گزرتا رہا، 8 9 7 8 9 10 11 12 1 بج گیا۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا لیا کہ تم آؤ، میں تمہیں اور موقع دیتا ہوں، مجھ سے کچھ بات چیت کر لو اور کچھ عہد وفا جو ہے اس کو تازہ کر لو۔ تو دوبارہ آپ نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز پر آپ نے لبیک کہا اور مسجد چلے گئے، اور وہاں جو ہے پھر 4 رکعت نماز فرض، جو سنتیں ہیں وہ تو ہیں، لیکن جو فرض ہے تو وہ ہیں 4 رکعت۔ اس میں آپ نے 4 رکعتوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کی تجدید کی کہ اللہ تعالیٰ اب دوپہر تک کا وقت تو میرا آپ کی اطاعت اور آپ کے ذکر میں گزر گیا، اب جو باقی ماندہ وقت ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ کو نہیں بھلاؤں گا، اہدنا صراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ، مجھے اپنی ہدایت سے نوازتے رہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح عصر کی نماز آپ نے ادا کی، پھر آپ نے مغرب کی، یعنی وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ بلاتا رہا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس طرح آپ کو بلاتا رہا اور آپ لبیک کرتے رہے، لبیک کہتے رہے، اور آپ نماز کو جا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد وفا کی تجدید کرتے رہے۔ پھر رات کی جو نماز ہے سونے سے پہلے جو آپ پر فرض کی گئی ہے، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ یعنی اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سارا دن گزر گیا، اور اس دوران اگر کچھ مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ یعنی یہ ایک تصور کہ اللہ تعالیٰ سارا دن گزر گیا، اس میں اگر مجھ سے کچھ بھول ہو گئی ہو، کچھ خطائیں ہو گئی ہوں تو میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ اور یہ ہر نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے نماز کی مثال دی ہے صحابہ کرام کو کہ دیکھو ایک خشک درخت تھا، اس کے ٹہنی کو حضور نے پکڑ کے جھاڑا، پتے گرنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جو بندے کے نیک اعمال ہوتے ہیں، یہ نماز وغیرہ جو بھی، تو اس سے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں۔ پھر ایک دوسری مثال صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دیکھو مجھے بتاؤ، اگر کسی شخص کے گھر کے ساتھ نہر ہے، پانی کی نہر ہے، اور وہ اس میں 5 وقت غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی کا داغ رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ دیکھو 5 وقت کی جو نماز ہے، تو اسی طرح جو کچھ بھی انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں نادانستگی میں یا جذبات میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح معاف کر دیتا ہے۔ وضو کے دوران آپ وضو کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ آپ کے وہ گناہ بھی دھلتے رہتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، یہ نماز جو ہے، آپ کو میں نے کہا نا، یہ استعانت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مجھ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مدد مانگنی ہے تو نماز اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، اور جو کچھ وہ نماز کی میں نے تفصیل کی بھی ہے،
تو یہ ایک رابطہ ہے. تو اس رابطے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جھک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمحید کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر یقیناً آپ کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے. اور آپ کو میں نے بتایا یہ صرف یہ نقطہ نوٹ کر لیں کہ استعانت کے طریقے ہیں. ایک تو صبر ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی. ایک نماز ہے. نماز اب ظاہر ہے کہ آپ کی جو مشکلات یعنی استعانت آپ ناگوار حالات میں طلب کرتے ہیں نا. مدد آپ کو ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا. کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ناگوار حالات آ جاتے ہیں، نامساعد حالات آ جاتے ہیں اور مشکل حالات آ جاتے ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں. تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے عجز کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے اور تیری مدد چاہیے، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آپ کو میں ایک اور نقطے کی طرف متوجہ کروں کہ یہاں بھی استعانت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور نماز میں بھی استعانت طلب کی جا رہی ہے. یہاں بھی استعینوا، اور نماز میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالی ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے میں مدد طلب کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں استعانت اور وہاں استعانت، یہاں بھی مدد اور وہاں بھی مدد. تو نماز اللہ تعالی سے مدد طلب کرنے کا ایک بہترین نسخہ ہے. سامعین کرام یہ آپ نوٹ کر لیں. اصل میں مومن کا اعتماد جو ہوتا ہے وہ اللہ ذات باری تعالیٰ پر ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ مشکل کے وقت وہ کہاں جائے گا، مصیبت کے وقت وہ کہاں جائے گا، کس سے مدد چاہے گا؟ ظاہر ہے کہ وہی ذات جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور وہی ذات جس نے اس سے امداد کا وعدہ کیا ہوا ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا اور حقا علینا نصر المؤمنین. مومنوں کی امداد مجھ پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ اکبر. تو استعانت جو ہے اللہ تعالیٰ سے صبر کے ذریعے، نمبر ایک بات ہے وہ صبر کرنا ہے. آپ نے کوئی جزا فضا گلا شکوہ کسی قسم کا مصیبت کے وقت آپ نے نہیں کرنا، خوش رہنا ہے. بلکہ یہ ایک دوسرا نقطہ اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، مشکلات کے وقت آپ نے خوش رہنا ہے، آپ کے چہرے پر خوشی آیا ہونی چاہیے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جب غزوہ احزاب کے موقع پر مومنوں نے وہ لشکر دیکھ لیے تو خوش ہو گئے، وہ خوش ہو گئے. یہ الفاظ خوشی کے ہیں، وہ منافقوں کے الفاظ تھے، وہ افسوس کے تھے. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ نے اور اس کے رسول نے تو ہم سے جھوٹے وعدے کیے تھے. اور مومن جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. مصیبت کے وقت مومن کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ابھی مضمون آئے گا انشاءاللہ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. تو جب آزمائش کا وقت آتا ہے مومن خوش ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور آ گیا ہے. اور کل میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا کہ ہر کسی کی استعداد کے مطابق آزمائش آتی ہے. آزمائش استعداد سے زیادہ نہیں ہوتی. سامعین کرام آپ جتنا برداشت کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آزمائشیں بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی وعدہ کر رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں آزمائش ضرور کروں گا. تو جب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اپنے بندے کی کر رہا ہے، تو کیا وہ بندے کی استعداد سے واقف نہیں ہے؟ یقیناً واقف ہے. تو سامعین کرام استعانت، اللہ تعالیٰ سے مدد. ایک تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، صرف اللہ پر آپ کا اعتماد ہونا چاہیے اگر آپ مومن ہیں.
اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر استعانت کیسے، مدد کیسے ہوگی؟ یہ نہیں ہوتا سامعین اکرام کہ آپ پہ مصیبت آئے اور آپ فوراً اللہ تعالی کی مدد آ پہنچے، ایسا نہیں ہوتا، اس میں کچھ وقت گزرتا ہے سامعین اکرام، یہ بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں۔ مدد آتی ہے لیکن وقت پر آتی ہے، وقت سے پہلے نہیں آتی ہے، یہ بات جو ہے یہ ایک نقطہ ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ اور میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے رہا ہوں۔ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزار دیے، اصحاب اکرام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزار دیے۔ کیا تھی؟ آزمائشیں تھیں، تکلیفیں تھیں، بدنامیاں تھیں، مصیبتیں تھیں۔ شعب ابی طالب نے، آپ دیکھیں کیا ہوا، حقہ پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا، رزق کی لائن جو ہے وہ کاٹ دی گئی، کسی سے سامان بھی نہیں خرید سکتے تھے، بہت مشکل وقت تھا، چمڑے ابال ابال کے کھائے ہیں، اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے۔ آپ نے کبھی چمڑا ابال کے کھائے؟ آپ کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ آپ تو چیخ پڑیں گے کہ یہ کیا ہے، ہڈیاں اور چمڑے ابال کے کھائے۔ ہمارا تو سامعین اکرام نہ تو وہ مقصود ہے جو ان کا تھا اور یا جو ہونا چاہیے، تو جب مقصود نہیں ہے تو پھر وہ قربانیاں بھی ہم دینے کے لیے نہ تو تیار ہیں اور نہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ انہوں نے خوشی سے وہ قربانیاں دی ہیں۔ 13 سال انہوں نے مکے میں صبر کیا ہے، اور صبر کا حکم تھا، صبر کا حکم تھا۔ کوئی جہاد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی قتال نہیں، حکم نہیں تھا، صبر کیا انہوں نے، حکم تھا صبر کا، صبر کرو، صبر کیا۔ اور پھر جب ایک جماعت بن گئی تو اس جماعت کو ہجرت کا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ جاؤ اب یہاں سے۔ جب وہاں گئے تو پھر بھی صبر تھا، پھر بھی صبر تھا۔ آخر وہ حکم آ گیا، جب جماعت بن گئی، جماعت تیار ہو گئی، اگرچہ قلیل تھی، اگرچہ نہتی تھی، لیکن ایک جماعت بن گئی، کچھ اصول پہ کچھ لوگ متحد ہو گئے۔ اذن للذین یقاتلون، بأنہم ظلموا، اذن للذین یقاتلون، او کما قال اللہ تعالی، اجازت دی جاتی ہے مومنوں کو، اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی امداد پر قادر ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر اجازت آ گئی کہ اب صبر نہیں، اب اگر حملہ ہوا تو تم لوگوں نے جواب دینا ہے، اگر کوئی تم کو مارنے آئے تم نے اس کو مارنا ہے۔ تو بدر کے میدان میں پہلا ٹاکرا ہوا، اسلام کا پہلا ٹاکرا مشرکوں کے سامنے بدر کے میدان میں ہوا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں بھی اسباب نہیں تھے ان کے پاس، 313 تقریباً نہتے، مقابل 1000 کا لشکر، مسلح اور راشن اور جو کچھ بھی تھا، تو مقابلہ ہوا۔ تو کیا ہوا؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی امداد پر قادر ہے۔ تو آ گئی جناب، امداد آ گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ کی امداد صبر کرنے، 13 سال صبر کیا، پھر بدر کے میدان میں امداد آ گئی۔ 313 تقریباً نہتے مسلمانوں نے 1000 مسلح لشکر کو شکست فاش دے دی، 70 میدان میں گرا دیے گئے اور 70 کو پکڑ کے مدینے لے آیا گیا۔
شکست فاش. تو اللہ تعالیٰ کی تو امداد آ گئی. امداد کیسے آئی؟ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کسی کا سر اڑ گیا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ سر کس نے اڑایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں ریت لے کے پھینکی، شاہت الوجوہ، ساری لشکر کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ مٹی پہنچا دی. یہ امداد ہے اللہ تعالیٰ کی. فرشتے آئے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. جناب 1000 فرشتے آ گئے، 3000 آ گئے. لو فرشتوں کے لشکر آ گئے. آواز سنی مسلمانوں کے لشکر نے. خیزوم لقب تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا. مسلمانوں نے آواز سنی، اقدم یا خیزوم، آگے بڑھو خیزوم. تو جناب امداد آتی ہے لیکن صبر کرنے کے بعد. یہ نہیں کہ آپ پہ مصیبت آئی اور پھر اگلے دن آپ امداد کے انتظار میں رہ گئے. نہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ نے اس پر صبر کرنا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر منحصر ہے کہ آپ کی امداد کا وقت کون سا متعین ہے. آپ نے تو بس صبر کرنا ہے. وَاصْبِرُوا، بس صبر کرنا ہے تو پھر امداد آتی ہے. دیکھیں امداد تو اگر میں آپس کی بات ہے، امداد ظاہری امداد، مادی امداد، ہم تو یعنی بعض لوگ اس کے امداد میں یعنی اس انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی امداد دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی امداد ہوتی ہے روحانی. مادی امداد تو بعض وقت ہوگی، بعض وقت نہیں ہوگی. یہ بات بھی ایک ذہن نشین رکھیں. مادی امداد ہر وقت، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی مادی امداد بھی ہو اور آپ کو فوراً غالب کر دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کون سی انہوں نے اسٹیٹ قائم کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رئیس المعاہدین تھے. کون سی اسٹیٹ قائم کی؟ وطن سے نکال دیے گئے. کون سے انہوں نے اپنے وطن والوں کو شکست دے دی؟ نہیں دی. آگ میں جلا دیا گیا لیکن قوم کو کیا کوئی عذاب نہیں آیا. وہ بس اکیلے، پھر آپ دیکھیں اس کی تاریخ. اور آج دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو نام لیوا ہے، انی جاعلک للناس اماما، امام، لوگوں کے امام ہے. تو یہ ایک اور نقطہ سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ روپے ٹکوں سے یا مادی امداد کا وجود اتنا اہمیت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت، میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی امداد اور مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. بس اللہ تعالیٰ راضی ہے، ہم نے تو اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کون سی مادی امداد آ گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ کون سی مادی امداد آ گئی؟ کوئی نہیں ہے. بزعم خود انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا. تو یہ ذہن میں نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے نا، بس اللہ راضی، بس. تو بات یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت صابرین کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.